مقدر میں لکھے ہوئے کا ملنا ہر حال میں لازم ہوتا ہے، مگر دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، ان کے لیے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتے۔ تم کہتے ہو کہ جب وہ مقدر میں ہی نہیں تو پھر دعا کیوں مانگوں میں؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر سے اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا ہو اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے اپنی چاہت کے مطابق مکمل کرو گے؟ کیا ہو اگر وہ صرف ایک دعا کی، صرف ایک سجدے کی بات ہو جس کے لیے تم اتنا تڑپ رہے ہو؟ کیا ہو اگر وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو؟ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ یوں وہ تمہیں اس مقام تک لے آتا ہے جہاں دعائیں منہ سے نکلتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے۔ پھر وہ تمہیں اتنا صبر اور اتنی ہمت دیتا ہے کہ تم اس کے کن تک پہنچ جاتے ہو۔ ایک وقت آئے گا جب تم اپنی زندگی میں آنے والے سب غم بھلا دو گے، تمہاری زندگی کے سارے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، تم تکلیف کو اور تکلیف دینے والوں کے نام تک بھول جاؤ گے، پر تمہارا رب نہیں بھولے گا۔ ہر اس تکلیف کو جب تم نے اس کے سامنے سجدوں میں آنسو بہائے، تمہارا رب نہیں بھولے گا، یہاں تک کہ ان کو جنہوں نے اپنے لفظوں اور لہجوں سے تمہیں تکلیف پہنچائی، ان نیند سے خالی راتوں کو جن کو تم نے بن سوئے اذیت میں گزارا۔ تم بھول جاؤ گے، تمہیں دکھ دینے والے بھی بھول جائیں گے، پر اللہ نہیں بھولے گا۔ اس کے سامنے بہائے جانے والے آنسو کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ وہ محبت تو سب سے کرتا ہے، مگر چنتا صرف اسے ہی ہے جو اس کی طرف آنا چاہے، اور جو اس کی طرف آ جائے وہ کبھی واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، وہ تھام لیتا ہے، وہ کسی کا صبر، کسی کی زیادتی سب یاد رکھتا ہے، وہ کسی کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ بدترین سے گزار کر بہترین عطا کرتا ہے۔ نماز پڑھ کے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے کتنا ہی وقت بیت جاتا ہے، خالی نظروں سے آسمان کو تکتے کتنے ہی لمحے گزر جاتے ہیں۔ دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اسے اپنے پاس پا کر ہم کتنی ہی باتیں بول دیتے ہیں، آس پاس لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا ہے، اپنی تنہائی رب کو دکھائیں، کتنے ہی آنسو پلکوں سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کبھی وہ دینے میں دیر کرتا ہے اور کبھی مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ کاملیت کی مسافت طے کرنے پر وہ کتنے ہی خوابوں سے جھولی بھر دیتا ہے۔ کبھی ضبط کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں ہم، اور کبھی ریزہ ریزہ ہو کر کسی بھی لمحے بکھر جاتے ہیں۔ وہ تہجد بھی ادا کرنے لگتے ہیں، پھر جو فرض نماز بھی مشکل سے ادا کر پاتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جنہیں دنیا کی نظروں سے دور کر کے اپنی نگاہوں میں رکھ لیتا ہے وہ رب۔ کہاں پہلے جیسے نادان رہتے ہیں وہ لوگ، پھر کتنا بدل جاتے ہیں۔ شکر کرنا اپنی خاص عادتوں میں شامل کریں، شکر ادا کرنے والوں کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں، کوئی بھی ایک مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا، بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کا مزہ چکھنا چاہتے ہو تو اللہ سے باتیں کرو، اللہ کو اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤ، اللہ سے راز و نیاز کرو،
جب اس کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دو گے تو وہ اس دل کے دکھوں کو سمیٹ لے گا، تمہارا بوجھ ہلکا کر دے گا، ہمارے دل کی گھبراہٹ کو سکون میں بدل دے گا۔ معجزے دو سیڑھیوں کے فاصلے پر ہوتے ہیں، جن میں پہلی سیڑھی صبر اور دوسری یقین ہے۔ جب صبر آ جائے تو ہر روز یقین کی ایک نئی لہر دل میں دوڑتی ہے، جس کا کنارہ معجزوں سے جا ملتا ہے۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ میں نہیں جانتی کہ کون میرے حق میں بہتر ہے یا برا، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میرا رب قادر ہے برے کو بہتر میں بدلنے پہ۔ نرم دل کے لوگ غصے میں بھی رونے لگتے ہیں، نہ جانے کیوں لوگ اچھے لوگوں کو جلدی کھونے لگتے ہیں۔ یہ دنیا شاید مطلب سے ہی چلتی ہے، نرم دل والے تبھی اکثر اپنی آنکھیں بھگونے لگتے ہیں۔ اچھوں کو اچھا نہیں رہنے دیتے لوگ، اسی لیے نرم دل والے وقت کے ساتھ پتھر ہونے لگتے ہیں۔ دل دکھا کر سجدے قبول نہیں ہوتے، جو دوسروں کو تڑپاتے ہیں وہ رب کو بھی کھونے لگتے ہیں۔ رب کو ٹوٹے دل سے بے حد محبت ہے، اسی لیے دکھی دل والے رب کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ رب کی قربت صبر سکھاتی ہے اور صبر والوں کے لیے ہی معجزے ہونے لگتے ہیں۔ نعمتوں سے نواز کر شکر کی آزمائش کرتا ہے، کبھی تکلیف میں ڈال کر صبر کا امتحان لیتا ہے۔ رب کی محبت کے انداز بھی بہت نرالے ہیں، کبھی سب کچھ دے کر آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ سہنے کو تمہاری جھولی میں کچھ دکھ دیتا ہے، اگر تو سکون کے لیے دل میں اپنی یاد بسا دیتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دیتا ہے اگر، تو قبولیت کو تمہاری ہر دعا کی صدا بھی دیتا ہے۔ محبت اس کو ہے بے تحاشا تم سے اگر، تو آزمائش میں ڈال کر اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ برا شخص کامیاب کیوں ہے، ارے ظالم کو رسی و دراز دیتا ہے۔ توکل اور یقین جو پختہ رکھتے ہیں اس پر، آزمائش کو معجزوں کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ سمندر میں جو قدم رکھتے ہیں اس کا نام لے کر ساحل تک بحفاظت ان کو پہنچا دیتا ہے۔ ہر معاملہ جو اس کے سپرد کر دیا جائے اپنے طور سے اس کو وہ سنوار دیتا ہے۔ اس کی چاہت پر قربان ہو جاؤ اگر تمہاری چاہت سے دگنا تمہارے قدموں میں لا دیتا ہے۔ بس ایک وہ سجدہ رب کی قربت میں تمہارے سارے دکھ دھو دیتا ہے۔ جس کا حاصل فقط خدا ہو، جس کی تمنا اس کی رضا ہو، وہ جو چاہے تو ہی یہ سر جھکایا جائے، وہ نہ چاہے تو کون جھک پائے۔ بس اسی کا چاہنا چاہا جائے، اس کے روبرو تمہاری ذات کو لایا جائے۔ ہر غرض سے پاک ہے محبت اس کی، وہ مل جائے تو کس کو مانگا جائے۔ پہلے تلاش تم اسے کر لو، اس کی کھوج میں دل کو لگایا جائے۔ وہ ملے گا تو سب مل جائے گا، اس کی دسترس میں دو جہاں سمٹے ہوئے ہیں۔ تم اپنی خواہش اسے بتا کر تو دیکھو، پھر تمہیں یقین کے سفر پر چلایا جائے گا۔ کیا ہے جو وہ نہ کر سکتا ہو، پھر یہ کیسی مایوسی تم پہ چھائی ہوئی ہے۔ یہ نظر اب بھی کسی تلاش میں ہے، اس میں کیوں اتنی ویرانی سمائی ہوئی ہے۔ وہ جو ازل سے تمہیں سنبھالے ہوئے ہیں، اسی نے تقدیر تمہاری سجائی ہوئی ہے کوئی اس سے بہترین لکھاری جہاں میں، پھر کیوں لوگوں سے امید لگائی ہوئی ہے۔ اگر یہ آزمائش ختم نہیں ہوئی تو سمجھ لو تمہیں چنا جا چکا ہے۔ وہ بے خبر نہیں تمہاری تڑپ سے، تمہارے صبر کا اجر لکھا جا چکا ہے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو جائے نماز پہ بہائے جاتے ہیں۔ ایک کن سے ہزاروں تڑپتے ہوئے دل موڑ دیے جاتے ہیں۔
اللہ جنہیں پسند کر لیتا ہے وہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ بے شمار لوگوں میں سے چند ہی اس سے ملاقات کے لیے چنے جاتے ہیں۔ ناممکن سارے خواب دعاؤں سے حقیقت بن جاتے ہیں۔ وہ حکم دیتا ہے اور اندھیرے راستے معجزوں سے روشن ہو جاتے ہیں۔ اللہ راضی ہو جائے تو مقدر پل میں بدل جاتے ہیں۔ جن کا ہونا کہیں سے بھی نظر نہیں آتا، اللہ کی مدد سے وہ کام بھی دیکھتے ہی دیکھتے ہو جاتے ہیں۔ بتائی ہو کوئی بات اسے تو سہولت رہتی ہے کہ مجھے کوئی بات بھی دہرانی نہیں پڑی۔ کوئی وہم وسوسہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا سوچے گا، بس اطمینان رہتا ہے کہ مجھے کوئی کہانی بنانی نہیں پڑتی۔ میرا رب واقف ہے میرے خاموش آنسوؤں سے، اور سہولت یہ بھی ہے کہ مجھے کوئی بات چھپانی نہیں پڑتی۔ مایوس دل کے لیے تو معجزے نہیں ہوتے۔ تھک جانے اور ہار جانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تھک جانے والا پھر سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، مگر ہار جانے والا پھر زندگی کے کسی موڑ پر دوبارہ کھڑا نہیں ہو پاتا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ مایوس ہو جانے والوں کو اللہ ان کے حال پہ ہی چھوڑ دیتا ہے، اور جب تم مایوس ہو جاتے ہو تو تمہیں کسی سے کوئی امید نہیں رہتی، یہاں تک کہ اللہ سے بھی نہیں۔ یوں تم مانگنا چھوڑ دیتے ہو، پھر تم نہ ماضی کو بھلا پاتے ہو اور نہ حال کو قبول کر پاتے ہو، بس عجیب سی بے یقینی کی کشمکش میں الجھ جاتے ہو۔ پھر تم سر تو جھکاتے ہو مگر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہو۔ یقین کی بات تو کرتے ہو مگر یقین نہیں رکھ پاتے ہو۔ اللہ کو راضی کرتے کرتے ہی تم اتنا خفا کر دیتے ہو کہ تمہاری فتح عین تمہارے سامنے ہوتی ہے اور تم ہار جاتے ہو۔ زندگی ہر موڑ پر بدلتی ہے، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ حالات کے بدل جانے سے زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک شخص کے دور ہو جانے سے تم ان سب لوگوں کو نہیں مار سکتے جن کی ذات تم سے وابستہ ہے۔ تم آغاز نہیں بدل سکتے مگر تم اختتام اب بھی بدل سکتے ہو۔ جن راستوں پر جانے کو تمہارا دل مطمئن نہیں، تم اب بھی انہیں اپنے مطابق کر سکتے ہو۔ تمہیں دعا کا اختیار دیا گیا ہے، تمہارے مقدر کا ہر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں تھمایا گیا ہے۔ تمہاری سوچ ہی تمہارا مقدر ہے، اور تم چاہو تو حالات کو بھی بدل سکتے ہو۔ تم آج جہاں بھی ہو بے مقصد نہیں ہو، بہت سی مصلحتوں اور حکمتوں کے بعد تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تو اگر جواب اب تک نہیں آیا تو ایسا نہیں ہے کہ جواب اب کبھی نہیں آئے گا۔ جو تم سے دور کر دیا گیا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ جو اب تک نہیں مل سکا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی مل نہیں پائے گا۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اب بھی بہت سے معجزے تمہاری دعا کے منتظر ہیں۔ جہاں اتنا سفر طے کر لیا ہے وہاں کچھ مسافت اور سہی، جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا صبر اور سہی۔ تمہارے لیے کوئی چیز بھلے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ ابھی حالات مشکل ہیں لیکن یقین رکھو حالات بدل جائیں گے، اور معجزے تو یقین رکھنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔